الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ سورہ آل عمران امت اسلامیہ اور جماعت مسلمہ کی تربیت اور تنظیم، تطہیر، تکوین اور تقویم، ان امور کے اندر بہت ہی مرکزی حیثیت کی حامل صورت ہے۔ سورۃ البقرہ کا یہ جوڑا ہے، اس کے مضمون کا تکملہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، ایمان اور احسان، اور اس میں اسلام اور احسان۔ اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کی تعلیم دی ہے۔ سورۃ البقرہ میں جہاد کی فرضیت، جہاد کے لیے تیار کرنا اور جہاد کے لیے جو ضروری چیز ہے انفاق، اس کی تعلیم دینا، اور اس کے ساتھ پچھلی تاریخ کا اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر کر کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو مخلص لوگ جو چھٹ کر باقی بچتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا نا، اور ان کے بادشاہ حضرت طالوت کا ذکر کیا، اور پھر قوم کا ذکر کیا کہ کس طرح جو لوگ تھے بڑا جوش جذبے کے ساتھ مطالبہ کرنے والے، کیسے جو ہے نا وہ جب بتایا گیا تو وہ قائم ہی نہیں رہ سکے، مرکزی قیادت کو ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بادشاہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہماری مرضی کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ چلو، جن لوگوں نے پھر قبول کر لیا تو پھر جس نظم کے اندر انسان ہوتا ہے، اس نظم کی پابندیوں کو قبول نہ کرے تو وہ نظم کیسا ہے جو نظم کی پابندی قبول نہیں کرتا؟ تو وہ نہر کے کنارے یا وہ دریا کے کنارے جو ہے نا، وہ یہ بھی لوگ جو ہے کچے ثابت ہوئے جو نظم کی پابندی قبول کرنے والے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مدد پھر کن کی فرمائی؟ ان لوگوں کی جو مومن بھی تھے اور جو نظم کی پابندی کرنے والے تھے، اور وہ مخلص لوگ تھے، اور ان کا یقین ایمان جو تھا نا وہ یہ تھا انہم ملاق اللہ، اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہونے والی۔ یہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی سورہ بقرہ میں، لیکن عملاً اس کا تجربہ اس جماعت مسلمہ کو مکے میں ہوا کہ تعذیب تھی اور بہت زیادہ شدائد تھے، مصائب تھے، مشکلات تھی، مخالفت تھی۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، اور جو لوگ اس مرحلے میں تیار ہوئے واقعتاً وہ زر خالص تھے، وہ بالکل خالص سونا تھے۔ اور مدینہ منورہ میں آ کر صورتحال بدل گئی، اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ کئی لوگ تو بڑے مخلص ہی تھے، لیکن کئی لوگ ایسے بھی تھے کہ جو بس اب دوسروں نے مان لیا تو ہم پیچھے کیوں رہ جائے، چلو ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے۔ کچے لوگ بھی تھے اور کھوٹے لوگ بھی تھے، کچے بھی تھے اور کھوٹے بھی تھے، اس طرح کے لوگ تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ تو اہل ایمان کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ چھانٹتے ہیں اور چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں۔